شب شام غریبہ آئی اور سید سجاد کی امامت کا دور شروع ہوا. پہلا فتویٰ دیا سید سجاد نے، اور اس کے بعد تاریخ نے ایک عجیب واقعہ لکھا. جلے ہوئے خیموں کی تپتی ہوئی راکھ، اور اس راکھ پر حسین کے فرزند سید سجاد نے اپنا سر سجدے میں رکھا. اور مقاتل میں یہ جملہ تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ بس سجدے میں سر رکھا ہے تو پھر نماز صبح کے وقت سر اٹھائے. اور اس پورے سجدے میں ایک ہی جملہ زبان پر، شکرن شکرا حمدن حمدا، پروردگارا تیرا شکر ہے، پروردگارا تو ہی لائق تعریف ہے، لائق مدح ہے. پوری رات سید سجاد شکر ادا کرتے رہے. اس خاندان میں بڑے بڑے سجدے ہوئے ہیں، اس گھرانے میں بڑے بڑے سجدے ہوئے ہیں. وہ علی کا سجدہ، وہ حسین کا سجدہ، سب عظیم سجدے. لیکن یہ سجدہ کہ جس میں سامنے مائیں پھپھیاں بہنیں سربرہنہ بیٹھی ہوئی ہو، کوئی پناہ نہ ہو، سر کے اوپر کوئی سایہ نہ ہو، اور جلی ہوئی راکھ بکھری ہوئی ہو، اس پر سید سجاد سجدہ کرے، یہ اپنے نوعیت کا دنیا کا منفرد سجدہ تھا. کسی اور ساجد نے ایسا سجدہ نہیں کیا. اور اسی سجدے کا نتیجہ تھا کہ ہاتف غیبی نے صدا دی، اے سید سجاد، اے سید الساجدین، بس اپنا سر اٹھا لے، تیرا شکر اللہ نے قبول کر لیا. شام غریباں گزری، سفر شروع ہوا. یاد رکھیے، بزدل ہو جو شخص، بزدل ہو، کم ہمت ہو، اس پر مصیبتیں اس کو بے حس بنا دیتی ہیں. لیکن جو جتنا جرأت مند ہوگا اتنا ہی حساس ہوگا، اس کی حسیات زیادہ تیز ہوں گی. اور یہی وجہ تھی، اور کوئی ہوتا تو شاید اتنا اثر نہ لیتا. لیکن جب باپ کی بے گور و کفن لاش دیکھی، جب باپ کی بے گور و کفن سر بریدہ لاش دیکھی، تو سید سجاد کے چہرے پر جو کیفیت آئی ہے، اس کیفیت کو ہم نہیں محسوس کر سکیں گے کہ کیا تھی، لیکن زینب نے محسوس کیا. ایسی کیفیت تھی کہ زینب نے خود کو اونٹ سے نیچے گرا دیا تھا اور آواز دی تھی، بیٹا سید سجاد، اگر تم نے اپنی یہ حالت کر لی تو ہمارا وارث کون ہوگا؟ ہمارا وارث کون ہوگا؟ میں حیران ہوتا ہوں اس تاریخ کے عجوبے پر کہ وہ سید سجاد جو روز عاشور غشی سے آنکھیں نہیں کھول سکتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قوت امامت تھی یا اللہ کی خاص عطا تھی، یا احساس ذمہ داری تھی کہ پھر وہ وقت، یعنی شام غریبہ کی بیداری، اس وقت سے لے کر مدینے سید سجاد واپس پہنچ گئے. راستے میں کیا نہیں دیکھا؟ بازاروں میں لوگوں کا ہجوم دیکھا، درباروں میں حکمرانوں کے طنز آمیز جملے سنے، قید خانے کی صعوبتیں جھیلی، سب مصیبتیں جھیلی، لیکن کہیں ایک جملہ نہیں ملتا کہ سید سجاد پر پھر غشی طاری ہوئی ہو. گویا وہ غشی تھی. یہاں پر سید العلماء کا ایک جملہ نقل کروں کہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جب کسی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پردہ غیبت میں چھپا لیتا ہے. اب آج جس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کو دنیا کی نگاہوں سے پردہ غیبت میں چھپا لیا. اس وقت سید سجاد کو محفوظ رکھنا تھا تو زمانے پر پردہ غیبت ڈال دیا اور اس طرح امام کو بچا لیا. یہ بے ہوشی نہیں تھی، یہ بے ہوشی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبت کا اہتمام تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے جو حالات ہو رہے ہیں وہ سید سجاد کی نگاہوں سے ہٹا دیے جائیں، ورنہ یہ کہ پھر فرائض کی منزل آ جائے گی اور سید سجاد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. جب ضرورت محسوس کی گئی اس وقت اب سید سجاد اتنے توانا ہیں کہ اب راستے کی ساری صعوبتیں جو صحت مند برداشت نہ کر سکے، ان مصیبتوں کو سید سجاد نے برداشت کیا. جب قیدی سفر کرتے تھے تو سفر کے بیشتر حصے، خاص طور پر جب کبھی
قافلے کو کسی آبادی سے گزارنا ہوتا تھا تو بیویاں تو اونٹوں پہ سوار رہتی تھیں، لیکن سید سجاد کو پھر اونٹ پہ سوار نہیں رہنے دیا جاتا تھا، اونٹ سے اتار لیا جاتا تھا، اونٹوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی تھی۔ اسی لیے تاریخوں نے لکھا کہ جب دمشق میں پہنچے ہیں تو پیر پر آبلے بھی تھے، جگہ جگہ زخم بھی تھے، پیر میں جگہ جگہ زخم تھے اور